الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن والسنة اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك نسلم ونصلي على نبيك وحبيبك ورسولك الذي أرسلت إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل صد احترام جامعہ فاروقیہ شہر تراب کے باعزت باوقار بزرگوں عزیز ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس شہر میں دینی نسبت سے حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق
اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ صرف انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو ہر قوم کی طرف بھیجا ہے، تاکہ وہ نبی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے کہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کرنی بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی بسر کرنی ہے۔ اب اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ انسانوں سے کس طرح کی زندگی چاہتا ہے وہ انبیاء کرام تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی رضا، اللہ کی منشا سمجھانے کی کوشش کی۔ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات مان لی وہ تو ہدایت سے کامیابیاں ان کا مقدر بنی، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے کامیاب انسان کو جنت کی صورت میں بدلہ عطا کریں گے۔ اب انبیاء کرام تو سارے اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، لیکن آج میں جس نبی کا تذکرہ کرنے چلا ہوں وہ عظیم پیغمبر ہے جس کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا، لیکن ہر نبی اس عظیم نبی کے آنے کی خوشخبری ضرور دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 2 وعدے دیے تھے۔ تمام روحوں کو اکٹھا کیا، ایک اللہ نے وعدہ دیا تمام روحوں سے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، ہر قسم کی روح سے اللہ نے ایک وعدہ دیا تھا عالم ارواح کے اندر۔ یہ ایک عام وعدہ تھا، اور دوسرا وعدہ اللہ نے خاص نبیوں سے لیا تھا، اور اس وعدے کے اندر بھی اللہ نے اپنے اس عظیم نبی کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر وہ نبی تمہاری موجودگی میں آ بھی جائے تو تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی، اور تم نے بھی اس نبی پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد اور نصرت کرنی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک خاص نبی کون سے نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ انبیاء کرام کی روحوں کے ساتھ جن سے اللہ نے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خاص و خاص نبی ہے کون سا، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ وہ 2 کون سے وعدے تھے جو اللہ نے اپنے نبیوں سے لیے تھے۔ ایک وہ وعدہ جو اپنے نبیوں سے لیا تھا، اور دوسرا وعدہ ہر انسان سے لیا تھا۔ پہلا وعدہ
جو ہر انسان سے لیا وہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا وہ وعدہ جو اللہ نے خاص اپنے نبیوں سے لیا تھا وہ وعدہ ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اس وعدے کا ذکر کرتے ہوئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے پیارے پیغمبر اس وقت کو بھی یاد کریں جب اللہ نے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے۔ لیکن میرے نبیوں ایک وقت یاد رکھنے کا ہے، ایک بات یاد رکھ کے دنیا میں جانا ہے، میں نے تمہیں نبوت بھی عطا کرنی ہے، میں نے تمہیں رسالت بھی عطا کرنی ہے، لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بھی بنانا ہے۔ لیکن جب اسی دوران تمہاری نبوت کے زمانے میں، تمہاری رسالت کے زمانے میں اگر میرا وہ برگزیدہ نبی، اگر میرا عظمت والا نبی محمد آ گیا تو پھر تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی، تمہاری رسالت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں بھی اس نبی پر ایمان لانا ہوگا، تم نے اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اب اللہ کے سارے نبی ہیں، کچھ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہیں جو سارے انبیاء کرام میں ہیں، عمومی خصوصیات ہیں۔ جس طرح باقی انبیاء کرام اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح محمد عربی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ ایسی خصوصیات ذکر کرنے لگا ہوں جو ہر نبی کے اندر جو عمومی خصوصیات ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، چاہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، سب نبیوں میں عمومی خصوصیات ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن آخر میں ان خصوصیات کا ذکر کروں گا جو صرف خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ پہلی وہ خصوصیت جو ہر نبی میں عام ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے، سارے انبیاء کرام رسول ہونے میں برابر ہیں۔ اسی طرح اللہ نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول ہونے میں سارے نبی برابر ہیں۔ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن کہتا ہے ما محمد الا رسول، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آخری جو نبی بنا کر بھیجا ہے، جو آخری نبی ہے وہ کوئی بشر ہے، کوئی نورانی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ما محمد الا رسول، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رب نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ وہ خصوصیت ہے جو باقی انبیاء کرام میں پائی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول، حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو وہ بھی اللہ کے رسول آئے، اسی طرح حضرت آپ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول بن کر آئے۔ دوسری خصوصیت کہ جس طرح باقی سارے انبیاء کرام مصدق بن کر آئے، کیا مطلب؟ ایک نبی آیا وہ اپنے پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو نبی گزر کر گئے ہیں وہ بھی سچے ہیں،
اسی طرح آپ علیہ السلام بھی مصدق بن کر آئے۔ کیا مطلب کہ آپ علیہ السلام دنیا میں آئے تو دیگر انبیاء کرام کو جھٹلایا نہیں بلکہ مصدقاً تصدیق کرنے کے لیے آئے۔ باقی سارے انبیاء کرام کی تصدیق کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو عام نبیوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ہر نبی اپنے ما قبل نبی کے لیے مصدق ہوتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو ان سے پہلے زمانے کے جو نبی تھے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی کہ ان کی شریعت برحق تھی، وہ جو پیغام لے کر آئے تھے وہ برحق تھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی تشریف لائے تو دیگر تمام جو آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے انبیاء کرام گزر کر گئے ہیں، آپ علیہ السلام نے سب کی تصدیق کی ہے۔ یہ عمومی خصوصیات ہیں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو صرف آپ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جو امتیازی خصوصیت ہے جو صرف آپ علیہ السلام میں پائی جاتی ہے اور کسی نبی کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا نہیں کی۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین بن کر آئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس خصوصیت کا تذکرہ 22ویں پارے میں کچھ یوں کیا ہے، فرمایا ما محمد الا رسول۔ 22ویں پارے کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ محمد عربی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو وہ خصوصیت ہے ولیکن رسول اللہ جو ہر نبی کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اللہ نے آگے خاص ذکر کیا ہے، خصوصیت کا ذکر کیا ہے جو صرف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ختم نبوت خاتم النبیین بنایا ہے۔ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا ہے، ختم نبوت کا ہار آپ کے گلے پر سجایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اب کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں آنا، اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ السلام کی وفات طیبہ کے بعد اس دنیا میں موجود تھے، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نہیں بنایا۔ اشارہ کر دیا کہ اگر کسی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بننا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بننے کے حقدار تھے، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کے منصب پر تو فائز کیا ہے، نبی نہیں بنایا۔ اشارہ کر دیا کہ یہ وہ خاص نبی ہے جو خاتم النبیین بن کر آیا ہے، اس کے بعد میں نے کسی نبی کو نہیں بھیجنا۔ اور اگر انسان میں اللہ کا حقیقی بندہ بننا ہے تو اللہ رب العزت کا حقیقی بندہ بننے کے لیے علماء کرام نے کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں۔ انسان اللہ کا حقیقی بندہ اس وقت بنتا ہے الوفاء بالعہود، جو اللہ کے وعدوں کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ ایک وہ وعدہ ہے جو ہم نے عالم ارواح میں رب
ذوالجلال سے کیا تھا، الستو بربکم، رب ذوالجلال نے ساری روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہماری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے۔ اب عالم ارواح میں تو سب نے اس وعدے کو پورا کیا تھا، پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ کل دنیا میں جب ہم جائیں گے اس وقت بھی تیری عبادت کریں گے، تجھے غائبانہ حاجات میں پکاریں گے۔ لیکن انسان ہوا جو نسیان سے جب دنیا میں آیا تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کا حقیقی بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو دنیا میں بھی یاد رکھتا ہے۔ اور ایک وعدہ وہ ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان روزانہ نماز میں دن میں 5 مرتبہ، نوافل میں، سنتوں میں اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ روزانہ وعدے کرتا ہے کہ تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، لیکن ادھر نماز پڑھی پھر غیر اللہ کے دروازے پر چلا گیا۔ مفسرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے وہ انسان حقیقت میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی اللہ کا اگر انسان نے حقیقی بندہ بننا ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان نے جو وعدے کیے ہیں، ایک ہمارے عام وعدے ہیں، آپس میں ہم کچھ وعدے کرتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن ایک خاص وعدہ جو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں، عالم ارواح میں بھی رب ذوالجلال کے ساتھ کر آئے ہیں، اس وعدے کو جو انسان پورا کرتا ہے وہ اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے۔ اصل جس مقصد کے لیے میں نے بات ذکر کی ہے وہ ہے دوسری چیز۔ دوسری نشانی کیا ہے جو انسان اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے وحفظ الحدود، وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اللہ نے ایک حد بیان کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ایک حد قائم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ اللہ نے ایک حد قائم کر دی ہے۔ اب جو انسان اس حد کی حفاظت کرتا ہے، اور حفاظت کس طرح کرنی ہے کہ آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا ہے، اس کے بعد کسی ذلی، کسی بروزی، کسی کو بھی نبی نہیں ماننا، یہ اللہ کی قائم کردہ حد کی حفاظت ہے۔ اور جو انسان ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، وہ در حقیقت اللہ کی حدود کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے وہ انسان حقیقت میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو کچھ تو وہ خصوصیات ہیں جو ہر نبی میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ خاص خصوصیات ہیں جو صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اور کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو تمام انبیاء کرام میں مشترک ہیں، اور حضرت آپ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کچھ آپس میں بہت گہری مناسبت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں جب اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آخر میں سورت کے اختتام پہ جب یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اس کے اختتام پہ اللہ نے لفظ قل کے ساتھ ایک آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ قل آ جائے اس سے مراد خطاب آپ علیہ السلام کو ہوتا ہے، اور جہاں بھی لفظ قل آ جائے مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ خاص مقام ہوا کرتا ہے، گویا اس قل کے بعد اللہ رب العزت ایک خاص پیغام کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔
تو سورہ یوسف میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، اس کے آخر میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں رب ذوالجلال پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر قل کہہ دیجئے۔ آئیے وہ مقام کیا ہے، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ علیہ السلام دونوں نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کی بڑی گہری مناسبت تھی۔ وہ کچھ مناسبت ذکر کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف میں رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے ھذہ سبیلی۔ کچھ طلباء کرام کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، ھذہ اس میں اشارہ قریب کا ہے، ھذہ میں نے اشارہ قریب کی طرف کرنا ہو تو میں عربی میں ھذا یا ھذہ کا لفظ لے کر آؤں گا، تو اللہ رب العزت نے بھی اس میں اشارہ قریب کا لے کر آیا ھذہ سبیلی۔ یہ جو ابھی سورہ یوسف میں واقعہ ذکر ہوا ہے، میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے ھذہ سبیلی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا راستہ تھا، ھذہ سبیلی یہی میرا راستہ ہے۔ اس سے ماں قبل حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر ہے جو قید خانے میں قیدی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو مؤخر کیا، پہلے رب کی توحید کو بیان کیا ہے۔ اب اس کی طرف اشارہ کر کے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ھذہ سبیلی، بڑی گہری مناسبت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت ہوئی گھر سے، سگے بھائیوں نے مخالفت کی تھی، اور مخالفت کی سب سے بڑی وجہ حسد تھی۔ یہ حسد جو ہے نا انسان کو قتل تک لے جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا وہ بھی حسد کی بنیاد پر تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت سگے بھائیوں نے کی تھی، گھر سے مخالفت کی ابتدا ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی مخالفت سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے کی تھی۔ بڑی مناسبت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت سب سے پہلے ان کے سگے بھائیوں نے کی تھی، اسی طرح آپ علیہ السلام کی مخالفت بھی سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے کی تھی۔ جب پیغمبر علیہ السلام بچپن کا زمانہ صادق اور امین کے لقب تھے، لیکن چونکہ اس وقت دعوت توحید نہیں دی تھی، لیکن فاران کی چوٹی پر جب پہلی مرتبہ آپ نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اپنی طرف بلایا، تو پہلا پتھر ہی آپ کے چچا ابو لہب نے مارا تھا، اور کیا کہا تھا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، ہلاکت تو تیرے لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اب سب سے پہلے مخالفت آپ کے گھر سے آپ کے چچا ابو لہب نے کی تھی۔ دوسری مناسبت، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امر اللہ تعبدوا الا ایہ۔ صرف چند مناسبتیں ذکر کروں گا، ساری وقت نہیں ہے۔ دوسری مناسبت یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب قید خانے میں ایک قیدی نے خواب کی تعبیر پوچھی، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر کو مؤخر کیا، پہلے کیا فرمایا؟ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، پہلے رب کی توحید کا ذکر کیا کہ تعبدوا الا ایہ، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ھذہ سبیلی، یہ توحید والا راستہ میرا راستہ بھی یہی ہے، ادعو الی اللہ، میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب پہلی جو مناسبت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت آپ کے سگے بھائیوں نے کی تھی سب سے پہلے، اسی طرح سب سے پہلے مخالفت آپ علیہ السلام کی آپ کے گھر سے آپ کے چچا ابو لہب نے کی تھی۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ علیہ السلام اتنے خاص نبی ہیں، اتنی عظمت والے نبی ہیں کہ دنیا میں کسی کا دفاع میں کروں گا، کسی مولوی کا دفاع آپ کریں گے،
لیکن قربان جاؤں آپ علیہ السلام کی عظمت پر کہ وہ نبی ہیں، ہر نبی کا اللہ دفاع کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام اتنے خاص نبی، اتنی عظمت والے نبی کہ ہر مقام پر آپ کا دفاع اللہ رب العزت خود کرتے ہیں۔ جس طرح وہ فاران کی چوٹی کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے سب لوگوں کو بلایا فاران کی چوٹی پر، بڑا تفصیلی واقعہ، وقت نہیں ہے، صرف ایک ٹکڑا ذکر کر کے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ کی عزت کی بات آئی، آپ کی ناموس کی بات آئی، تو سب سے پہلے آپ کی ناموس کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی۔ اللہ جس نبی کی ناموس کی حفاظت کر رہا ہو تو اس نبی کے ناموس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر آج کوئی اس نبی کی مخالفت کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات بھی اس کے محافظ ہے، اور اس کے بعد ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس نبی کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں پیش کریں۔ اب وہ واقعہ کہ آپ علیہ السلام فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلاتے ہیں اور کیا اعلان کرتے ہیں؟ پہلی دعوت ہے، سب سے پہلی دعوت ہے، آپ علیہ السلام کو حکم کو میرے پیارے پیغمبر جاؤ اب نکلو اللہ کی راہ میں اور لوگوں کو میری طرف بلاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا اعلان کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب توحید کی دعوت کا اعلان دیا کہ میرے پیارے پیغمبر، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس بات کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلی وہ بات اللہ کے پیغمبر نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا کر اعلان کیا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات ذکر کی، سب سے پہلا پتھر آپ کے چچا ابو لہب نے اٹھایا اور آپ کو مارا اور کہنے لگا تبت لک یا محمد، ہلاکت ہو تیرے لیے محمد، معاذ اللہ، الہٰذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے اس پہاڑ پہ جمع کیا تھا؟ اب پیغمبر علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ پہلا موقع بنا ہے کہ آپ علیہ السلام گھر سے نکلے توحید کی دعوت کے لیے، تو آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اللہ سے اپنے پیغمبر کی پریشانی برداشت نہ ہوئی، اللہ نے فوری قرآن نازل کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ میرے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابو لہب نے تجھے ہلاک ہونے کا کہا، تیرے لیے ہلاکت کا اعلان کیا، لیکن میں رب اس قرآن میں ابو لہب کی ہلاکت کا اعلان کر کے قیامت کے دن، قیامت تک کے لیے اس کی ہلاکت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور رب ذوالجلال نے اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی ناموس کی بات آئی، آپ علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت سے آپ علیہ السلام کی پریشانی برداشت نہ ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فوری وحی کو نازل کر کے آپ علیہ السلام کو تسلی دی، میرے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں رب جو تیرا محافظ ہوں، میں رب تیری حفاظت کروں گا، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ نے فوری وحی نازل کر کے قرآن کے آئینے میں ابو لہب کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ ایک اور مقام جہاں اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کی، جب آپ علیہ السلام کا سگا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا تو مشرکین مکہ نے ناچنا شروع کر دیا، خوشیاں منانی شروع کر دی، کس نبی کا بیٹا ختم ہو گیا، فوت ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں، معصوم بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اب مشرکین مکہ نے، لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا، خوشیاں منانی شروع کر دی، کس نبی کا بیٹا تو ختم ہو گیا، فوت ہو گیا، اب اس نبی کا دین آگے کون چلائے گا، اس کا دین ختم ہو گیا۔ اب پیغمبر علیہ السلام، ایک تو بیٹی کی پریشانی،
اور دوسری اس بات کی پریشانی کہ مشرکین تانے دے رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوئے نا تو اللہ رب العزت سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی برداشت نہ ہوئی، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا ایک بیٹا عبداللہ میں نے اپنی طرف بلا لیا تو کیا ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ مفسرین کرام نے بہت سارے معنی اس کے کیے، پہلا معنی انا اعطیناک الکوثر، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کیا مطلب ہم نے آپ کو خیر اور بھلائی عطا کی، آپ کے ہر کام میں ہم نے خیر رکھ دی ہے، آپ جس کام کا ارادہ کریں گے آپ کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی۔ دوسرا معنی انا اعطیناک الکوثر، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو جماعت کثیر عطا کی ہے، اگر آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے تو انا اعطیناک الکوثر، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو صحابہ کرام جیسے بیٹے کثیر عطا کر دی ہے، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے پیارے پیغمبر ایک آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، انا اعطیناک الکوثر، لیکن میرے پیارے پیغمبر کل قیامت کے دن ہم نے آپ کو حوض کوثر جو عطا کیا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انا اعطیناک الکوثر، میرے پیارے پیغمبر ایک آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو امت کثیر عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، قیامت کا دن ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ہر نبی کی امت آئے گی، ایک نبی آئیں گی اس کی بہت بڑی امت ہوگی، میں پریشان، کسی نبی کے ساتھ 2 آدمی ماننے والے، کسی کے ساتھ 3 آدمی، کسی کے ساتھ 8 آدمی، ہر نبی کے ساتھ مختلف تعداد ہوگی، لیکن ایک نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ بڑی تعداد ہوگی، میں پریشان ہو جاؤں گا، شاید یہ میری امت آ رہی ہوگی، میں خوش ہوں گا شاید یہ میری امت آ رہی ہے، لیکن بتایا جائے گا یہ تیری امت ابھی نہیں آ رہی، لیکن جب میری امت آئے گی وہ تو سب نبیوں کی امتوں پر بھاری ہو جائے گی، یہ مطلب ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو امت بڑی کثیر عطا کی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں امت کی خیریت کا بھی ذکر کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، لیکن ہماری خیریت، ہماری بھلائی اس وقت ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے، اس وقت ہم حقیقی امتی بنیں گے۔ صرف خود مسلمان نہیں ہونا، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھی مسلمان کرنا ہے، خود نماز نہیں پڑھنی، خود بھی نماز پڑھنی ہے، لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے، تب ہم بہترین امت بنیں گے۔ امتی ہونے کا حق اس وقت ادا ہوگا جو کام نیکی کا ہم خود کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، اور دوسرے نمبر پر وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، سب سے مشکل کام ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔